بتائے جو ہمارے لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں یا جو ہمارے پیئنگ پیشنٹس ہیں, جو ہماری پیئنگ and those are only 25%. وہ 25% ہیں, صرف 25% ہے. باقی بائی دا وے سب کا 75% لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے, بالکل ٹوٹلی فری آف کاسٹ. 75% کا سپورٹ سے علاج ہوتا ہے, جس میں سے تقریباً 62-63% جو ہیں وہ ٹوٹلی فری ہوتے ہیں. اچھا, اور 10-12% جو ہیں وہ پارشل تھوڑا بہت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو فل سیلف پے ہیں وہ صرف 25% ہوتے ہیں. تو خیر آدھی انکم ہماری آتی ہے ہمارے جو ہم پیئنگ سروسز آفر کرتے ہیں پبلک کو, باقی جو ہے وہ آپ سب دیتے ہیں, سارے آپ کے ویورز مل کے دیتے ہیں. سو اس سال 1.7 ارب روپیہ 170 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ کے تھرو آنا ہے, جس میں سے تقریباً 1 ارب روپیہ یعنی 100 کروڑ روپیہ وہ زکوٰۃ کے تھرو آئے گا انشاءاللہ. اور اس سال ظاہر ہے دینے والوں کے لیے بھی چیلنج ہے, کیونکہ ایک طرف جو ایک نیشنل کلیمٹی ہے, ڈیزاسٹر کلیمٹی بھی آ گئی ہے, تو اس کے لیے بھی کرنا. تو پھر میں اس کا یہی, میں تو لوگوں کو یہی اس کا جواب دیتا ہوں کہ ڈگ ڈیپر انٹو یور پاکٹس. اینڈ آئی تھنک وی ہیو دا کیپیبلٹی. آئی تھنک ایز اے نیشن, آپ ابھی جیسے کہہ رہے تھے, ابھی آپ کا پچھلا میں پروگرام دیکھا, اتنے چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز ہیں, but they're so amazing. They change somebody's life. بالکل, but these are the most important things, because if you make people stand up on their own feet, so I think self reliance جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور شوکت خانم یا for that matter جو بھی اچھے ادارے ہمارے ہاں ہیں, وہ پروف ہے کہ آپ خود یو کین ڈو. جب آپ کرنے پہ آتے ہیں, جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ڈوم اور گلوم اور ہر وقت کی پریشانی اور رونا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اینڈ تھنک کہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس بیچارگی میں سے نکلیں. بالکل. آپ کئی دفعہ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں جی شوکت خانم میں آپ کے سسٹمز بڑے اچھے ہیں. بابا سسٹمز کس نے بنائے ہیں؟ لوگوں نے بنایا. It is, you have to organize yourself. The ability of an organization to organize itself and produce what it's supposed to do. جو آپ نے کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ریسورسز ہیں, آپ نے لوگوں کو کہاں اکٹھا کرنا ہے, آپ نے اسکلڈ لوگ کیسے رکھنے ہیں, ان کو مینیج کرنے والے کون سے رکھنے ہیں, ان کو کیا مٹیریلز پرووائڈ کرنے ہیں. یہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ اس کا کوئی کورس کرانے لگ جائے, میں تو یہ سمجھتی ہوں. کرتے ہیں جی, ہم تھوڑی بہت ٹریننگ کرتے ہیں. یہ مینجمنٹ ہے یا یہ جو بھی آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو آپ لوگ بناتے ہیں, آپ لوگ اس کا کورس کرانا شروع کرتے ہیں. بلکہ میں نے خود وہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ جو پیشنٹس ہیں, جس بھی وہ حالت میں بیچارے پیشنٹس ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جو وہاں پہ آئے ہوئے اپنے گاؤں سے یا اپنے چھوٹے شہروں سے, وہ زیادہ دیر یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز, کوئی نہ کوئی انسینٹیوز آپ لوگ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ان کو بھی ایجوکیٹ اور ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان پیشنٹ میں, جو ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نئی انوائرمنٹ ہے. مختلف سٹریمز اور چینل سے لوگ آ رہے ہیں, ایجوکیٹڈ بھی آ رہے ہیں, ان ایجوکیٹڈ بھی آ رہے ہیں, بالکل جسے کہتے ہیں جاہل بھی آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم ان سب کو یکساں طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا سسٹم اور اس کے اندر کے جو طریقہ کار ہیں, ہیلپ کیسے لینی ہے, اس میں بھی ایجوکیٹ کیا جائے. تو اب بلکہ اب پہلے تو ہم ایک وہ فلائر سا دیتے تھے, لیکن اب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اس کا کیا کریں. تو اب جو ہر کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ خود ہم نے ڈیولپ کی ہے, جس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, کھانے پینے سے, وزٹنگ آور سے لے کے نرس کو کیسے بلانا ہے, ڈاکٹر کب راؤنڈ کرے گا, یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا تو ہو کہ یہاں سسٹم ہے کیا. دیکھیں اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر سسٹم تو ٹوٹ جائے گا. اگر وہ اسی سسٹم کو ڈسرپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے چیز ٹھیک نہیں چل پائی. تو آپ کا جو کلائنٹ ہے, جو آپ کا پیشنٹ ہے, جس کو آپ نے سروس دینی ہے, اس کو بھی آپ کو تعلیم اور ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل بالکل. میں I've been unfortunate enough, let's say, to stay in hospitals abroad like for months, اور میں نے دیکھا ہے کہ بالکل واقعی یہ ہاسپٹل, اس کا سسٹم, اس کا جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ کسی سے کم نہیں ہے. مطلب اگر یہ ہاسپٹل نہ بھی ہو تو اس کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کیا جائے, ایز اے کارپوریٹ آرگنائزیشن ایز اے اسٹڈی کیا جائے, تو بھی you come up to all the expectations. I hope we come up to this expectation, کیونکہ یہ چیلنج ہے. No, you definitely do, ڈاکٹر صاحب, because میں نے اس دن جو وہاں پہ دیکھا ہے, میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی مجھے I've had the privilege and the honor کہ میں آپ کے اور بھی ایونٹس وغیرہ پہ آتی رہی ہوں, لیکن اس دن وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے, کس طرح سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, کس طرح سے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے لوگ بلیو کرتے ہیں ان دس کاز کہ واقعی ہی اس ہسپتال کے ذریعے کتنے لوگوں کو زندگی ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہسپتال کو ایک وسیلہ بنایا, اور آپ لوگوں کو ایک وسیلہ بنایا لوگوں کو زندگی اور ان کی مسکراہٹیں واپس دینے کا. لوگ واقعی بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ آنا چاہتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو یہ جو آپ ٹارگٹ ایک بتا رہے ہیں,
اس میں آپ کو بہت جو ایکسپرٹس ہیں وہ لوگ بھی ڈونیٹ کرتے ہوں گے؟ جی بالکل کرتے ہیں، وہ لوگ بہت اپنی زکوٰۃ بھیجتے ہوں گے؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارا پروگرام پی ٹی وی گلوبل پہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور وہاں پر بھی لوگ جو ہیں بہت مخیر حضرات ہیں. about 30% آف ڈونیشنز جو ہے نا وہ باہر سے آتی ہے. 70% ود ان پاکستان ہوتی ہے, 30% آتی ہے باہر سے. باہر میں یو کے جہاں بہت سے پاکستانیز ہیں, یو ایس اور گلف کنٹریز, اور اس کے علاوہ یورپ دوسری جگہوں سے بھی, لیکن یہ 3 جو ہے نا میجر ایریاز ہیں جہاں سے ہمیں اوورسیز ڈونیشن آتی ہیں, اور دیٹ فارمز اباؤٹ 30%. سو ہر روپے میں 30 پیسے جو ہیں وہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز بھیج. بالکل, کتنا مشکل کام ہے کہ مطلب ایک ہسپتال کو چلانا بھی ہے, اور پھر دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ادارہ تو پاکستان کے ہر شہر میں ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں نے کچھ ڈائگنوسٹک سینٹرز اور کچھ اور سٹارٹ کیا, لیکن کراچی میں, جی کراچی اور پشاور, بوتھ کراچی اور پشاور دونوں میں اب آپ لوگ شروع کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی فنڈز چاہیے. جی بالکل چاہیے گے. پشاور میں ہمیں فرنٹیئر گورنمنٹ نے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ہمیں ایک پلاٹ آف لینڈ دیا حیات آباد میں, تو اس میں اب اس کے آج کل ڈیزائنز ہم کریٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ in a 3-year time frame we'll have a hospital there جس میں بیسک سروس شروع ہو جائے گی, پھر اس کو فیز 2 اور 3 میں فلی فنکشنل کینسر ہاسپٹل ہوگا. کراچی میں بھی اسی طرح سے ہمارے پاس لینڈ ہے, لیکن وہ تھوڑا سا شہر سے باہر ہے, تو ہماری کوشش اس وقت ہے کہ اگر ہمیں کچھ کلوزر انٹو کراچی کے اندر کچھ مل جائے جہاں ہم کینسر سینٹر بنا دیں, اور وہ بھی اب اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم ناؤ وہ شروع ہو جائے گا. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دے آلویز پٹنگ اپ سم نیو مشینز, جیسے آپ ڈاکٹر صاحب جو آپ لوگوں نے وہ پیٹ اسکین یا کیا, وہ اس کی فیسلٹی بھی صرف ادھر ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے, وہ ہے, یا اپنا یہ لوگ ایکسٹینشنز کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ ویورز آپ لوگوں کی ہی مدد سے ہوتا ہے. جیسے یہ جو او پی ڈی کی ایکسٹینشن ہوئی, اور جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہ ان کے کچھ ڈونرز ہیں جو کہ شروع سے پچھلے 15 سال سے شوکت خانم کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ دے آر سچ لائل ڈونرز, اور وہ بھی اس لیے ان کی لائلٹی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا پیسہ جیسے استعمال کیا جائے ویسا لگ رہا ہے. جی, لیکن پھر بھی مطلب وی آر آلویز ہمبلڈ اینڈ امپریسڈ بائی دیئر جنراسٹی, کیونکہ پیسہ دینا جو ہے اس کے لیے بھی یو ریکوائر دیٹ اسپرٹ. بہت دل, اور لیکن لوگ پھر ظاہر ہے, آئی تھنک مجھے جب ان کو کریڈیبل چیز کوئی دکھے تو وہ دیتے ہیں, اور پاکستانی بہت جنرس ہیں. آئی تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب جتنی بھی آپ کازز دیکھیں جہاں ان کو کریڈیبلٹی دیکھے تو لوگ دل کھول کے اپنی ضرورت سے بڑھ کے, اپنی مین سے بڑھ کے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ویوز کے ساتھ شیئر کریں کہ نیکسٹ آپ کے ایجنڈا پہ کیا ہے, تاکہ لوگ زیادہ, کیونکہ جب مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اچھا بھائی ہماری مدد جو ہے وہ یہاں استعمال کی جائے گی, تو ذرا اس سے ویورز کو بھی ایک انسینٹیو مل جاتا ہے کہ ہاؤ دے کین ہیلپ, ہاؤ دے کین ڈونیٹ. دیکھیں ہمارا ایک بہت میجر چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. پورا ملک ہے, بہت سارے ہمارے پاس کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں, اسی لوگ کہتے بھی بڑی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں. نہیں, اور چھٹی کے علاوہ جی کئی دفعہ بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اپنے سسٹم میں, کیونکہ یا ان کی ڈیزیز زیادہ ایڈوانسڈ ہوتی ہے, یا اس نوعیت کی ہوتی ہے جو کہ جس کا ہم علاج نہیں کر سکتے, پھیل چکی ہوتی ہے, زیادہ بڑی ہوتی, یا ہمارے پاس اس چیز کی جگہ اور نہیں ہوتی. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی. تو اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ہاسپٹل کے اندر فی الحال ہمارے پاس 100 بیڈز ہیں, ان پیشنٹ بیڈز ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کیموتھراپی کی بے تھی اس کی کیپیسٹی ہم نے انکریز کی خاصے میجر طریقے سے, کچھ ری ڈیزائن کر کے اس جگہ کو. ان پیشنٹ سپیس اب ہم ڈبل کر رہے ہیں, 100 بیڈ کے قریب تقریباً ایڈیشنل بن رہے ہیں, اور وہ بلڈنگ اس وقت بن رہی ہے, اور کچھ 6-8 مہینے کے اندر وہ ہمارے کیپیسٹی کریٹ ہو جائے گی. تو یہ تو ہے ہاسپٹل کے اندر, لیکن صرف آپ کو پتہ ہے بلڈنگ اور بستر اکٹھے کر دینے سے تو ہوتا نہیں ہے. سو آپ کو لوگ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. سو کانسٹنٹلی ہمارے جو